آپ یہ دیکھ لیں کہ اس امت کے جو اکابرین تھے، اسی امت نے کیا حال کر دیا۔ عمر بن خطاب کو دیکھ لیں، وہ بدبخت فیروز لولو خنجر مار دیا، شہید کر دیا، اور اس سے دوسرے دن جس دن آپ کو شہید کیا گیا، اس سے دوسرے دن شہید جس نے کیا تھا اس کے جو ہے نا آمد تھی ہرمزان۔ یہ ہرمزان یہ ایرانی تھا، ہرمز یہ ایرانی تھا، اور یہ جب ایران فتح ہو گیا، یہ بعد میں یہ وہاں پہ سالار تھا، اور یہ پھر آ گیا مدینہ منورہ میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں ادھر رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا رہو، ادھر رہو۔ اور جس بدبخت نے، فیروز لولو نے آپ کو شہید کیا، اس کا اس کے پاس آنا جانا تھا، اس کے ساتھ اسے گٹھ جوڑ تھا، اور جس خنجر سے شہید کیا گیا وہ خنجر ہرمزان کا تھا۔ جب یہ ساری باتیں کھلی تو عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے شہزادے، دوسرے دن انہوں نے ہرمزان کو جا کے اس کے گردن اڑا دی، پکڑے گئے، آ گئے، عدالت لا گئی۔ علی المرتضیٰ کارم اللہ واجہ الکریم نے جو فیصلہ دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور خود اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا۔ لیکن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسے کیسے قتل کر دوں؟ کل تو اس کے والد شہید ہوئے ہیں، آج اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دوں؟ نہیں، اس کی جو دیت ہے وہ میں بیت المال، کیونکہ اس کو پیچھے کچھ تھا نہیں، تو بیت المال میں اس کے دیت ذمہ کرا دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس امت پہ ان کے احسانات کا بوجھ ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ کوئی نہیں اتار سکتا ان کا یہ احسان۔ قرآن کو جو اکٹھا کیا وہ عثمان غنی تھے، پھر لغت میں آ کے آج بہت سارے مسئلے پیدا ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے نا اس کو قریش کی لغت میں رکھا، اور پھر صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہو گیا، اور پورے دولت اسلامیہ میں جو قرآن آپ نے متبع کیے وہی قرآن پھیلا دیے گئے، تاکہ کسی کو کوئی ایشو نہ رہے۔ جب بھی کسی موقع پہ مال کی ضرورت ہے عثمان غنی وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب غزوہ خندق کے موقع پہ سرکار نے اعلان کیا اور آپ نے جب مال دیا تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اب عثمان غنی کو جو دیکھتے تھے یہی کہتے تھے چلتا پھرتا جنتی ہمارے سامنے پیدا ہے۔ اس اتنے کمال کے ہستی کو، ذوالنورین کو، اسی امت نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ ہے، ان کو کس نے؟ اسی امت نے شہید کیا۔ حسن کو شہید کیا گیا، اسی امت نے شہید کیا۔ حسین کو شہید کیا گیا، اسی امت نے شہید کیا۔ اور یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، چلتا ہے، ٹیپو سلطان تک آ گیا، اندر کے غداروں نے اس کو شہید کرا دیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ جب اکابرین کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آگے پھر کیا ہے؟